السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشمت بنارس خان۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پی ٹی آئی کے امیدوار موجود ہیں، کرک سے ایم این اے ہیں، جانتے ہیں ان سے آج پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا، اس کے علاوہ پارلیمنٹ اجلاس میں اکثر یہ لوٹے بھی ساتھ لے آتے ہیں اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ایک ناکام کوشش رہی ان کی سنی اتحاد کونسل میں، تو اس حوالے سے بھی ان سے رائے لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا، سینٹ انتخابات کے حوالے سے بتائیے گا، کوئی شفافیت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، اس ایوان کی بنیاد ہی انہوں نے غیر شفاف کر دی ہے۔ لوگوں نے مینڈیٹ اور ووٹ عمران خان کو دیا، عمران خان کی امیدواروں کو جتوایا، اور فارم 47 میں الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت کر کے انہوں نے ہمارے امیدواروں کو ہروایا اور 2 نمبر طریقے سے ایم این ایس کو منتخب کرایا اور اس ایوان میں ان کو بیچ دیا۔ تو جی ابھی اگر فارم 47 کے ذریعے ایک ایم این اے منتخب ہوا ہو جس کو عوام نے ووٹ دیا ہی نہ ہو، تو اس کے بعد اختیار کہاں سے آیا کہ وہ اپنا سینیٹر منتخب کرے، وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرے اور وہ اپنا پریزیڈنٹ منتخب کرے؟ تو میں ادھر یہ کیا شفاف الیکشن ہوں گے جب عوام ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں، ووٹ ہی ان کو نہیں پڑا۔ ووٹ تو تحریک انصاف کو دیا تھا، لوگوں نے تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ امیدواروں کو دیا تھا، انہوں نے رزلٹ چینج کرائے اور رزلٹ چینج کرانے کے بعد ادھر اس ایوان میں غیروں کو بٹھا دیا اور انہیں کے ذریعے کبھی وزیر اعظم بنا رہے، کبھی پریزیڈنٹ بنا رہے اور آج سینیٹر منتخب کر رہے، اور ہمارے ریزرو سیٹیں جو ہماری خواتین کا رائٹ تھا تحریک انصاف کے ورکرز کا، وہ جو ہے انہوں نے ان کے حوالے کر دیے۔ سر جس طرح آپ نے ابھی سینٹ انتخابات کی بات کی، صدارتی انتخابات میں بھی پہلے باتیں کی جا رہی تھی آپ کی جانب سے، آپ کے جماعت کی جانب سے، کہ صدارتی انتخابات کو متنازع بنایا جا رہا ہے، لیکن جب صدارتی انتخابات ہو گئے تو پھر محمود خان نے خود کہا ہے کہ پہلے الیکشن میں نے دیکھا ہے جس میں ووٹوں کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی۔ جی دیکھیں، وہ ممبرز کے حوالوں سے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ مطلب کوئی ممبر ڈائریکٹلی خرید و فروخت ممبرز کی نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہا کہ جی ادھر جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اوریجنل ہیں اور یا فارم 47 45 میں جیتی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس پروسیس کے اوپر کمنٹ کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ جی ادھر بیٹھے ہوئے ایوان میں جو جعلی ایم این ایز ہیں ان کا ووٹ بھی جو ہے وہ اوریجنل ہے۔ سر یہ بتائیے گا، آپ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، اب تو معمول بن گیا، بار بار دے رہے ہیں اور بار بار آپ اریسٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کائنڈلی یہ ذرا کلیئر کیجئے گا، پشاور میں آپ احتجاج کی کال کیوں دیتے ہیں؟ وہاں کے عوام نے تو آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا، اپنے صوبے میں احتجاج کر کے کس کو پیغام دے رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، پشاور میں بھی ہمارے 7-8 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے رزلٹ چینج کرائے گئے۔ ایک ہمارے قومی اسمبلی کا ساجد نواز جس کو نور عالم کو جتوایا گیا، اس کے 38,000 ووٹ تھے، ہمارے ساجد نواز کے 60-70 کے لگ بھگ ہزار کے ووٹ تھے، اس کے سامنے 38,000 کے سامنے ایک ڈال کے 1,38,000 بنا دیا اس کو۔ تو ابھی احتجاج نہ کریں، مار بھی ہمیں رہے، پیٹ بھی ہمیں رہے اور ہمیں کہہ رہے کہ یہ رونا بھی نہیں ہے، تو رونے کا حق تو دے نا، کم از کم احتجاج کا حق تو دے۔ اور پنجاب میں جب ہمارے ورکرز احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو کبھی گرفتار کرتے ہیں، کبھی ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں، کبھی وہ، تو یہ ملک جو ہے یہ بنانا ریپبلک تو ویسے بھی تھا، لیکن جو حالات چل رہے ہیں یا جو حالات بن رہے ہیں، تو عمران خان نے کل جن خدشات کا اظہار کیا جیل کے اندر کہ جی ادھر سری لنکا والے حالات بننے جا رہے ہیں، انہوں نے تو جھوٹ بولا تھا ایک دوسرے کو کہ جی ہم ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے، لیکن وہ دن دور نہیں کہ یہ پاکستانی عوام انشاءاللہ ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹے گی۔ سر اپنے وزیر اعلیٰ کی تقرری کے حوالے سے بتائیے گا، پہلے علی امین گنڈاپور کی تعیناتی پر سوالات اٹھائے گئے، پھر انہوں نے پی ایم کی حلف برداری میں شرکت نہیں کی، پریزیڈنٹ کی حلف برداری میں شرکت نہیں کی، اور وہ کہتا ہے کہ میں پی ایم کو نہیں مانتا، لیکن کل انہوں نے ملاقات بھی کر لی، اور اب آنے والے دنوں میں آپ خیبر پختونخوا اور وفاق میں کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے، چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، اگر ایز اے پولیٹیکل ورکر یا صوبائی صدر علی امین گنڈاپور کبھی نہ، وہ تو ان کی سیاست ہی ان کے خلاف ہے اور ہمارے پارٹی کے بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں، لیکن ایز اے چیف منسٹر انہوں نے اپنے صوبے کی اور جو واجبات ہیں تو ان کے لیے اگر چیف منسٹر بات نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس کو، باقی سیاسی مسئلے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ، اگر اس گھسپیٹیے کو ابھی گھسائی دیا پی ایم ہاؤس میں تو ابھی اور کیا کرے؟ تو کس کے پاس جائیں؟ اگر پرائم منسٹر بنا ہی دیا ہے، غلط طریقے سے بنا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو پرائم منسٹر، لیکن بنا تو دیا ہے، بٹھا تو دیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو ان کو تو
मुलाकात सर को आखिर में मुझे ये बताइएगा, जब आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मफाहमत की पेशकश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि माजी की बातों को बुला कर आगे बढ़ के अवामी मफादात के बारे में सोचा जाए? 3 चीज़ों के ऊपर, अगर पहले हमारी लीडरशिप को अगर ये लोग रिहा करा दें, मैंडेट जो हमसे इन्होंने चोरी किया है वो हमें वापस दे दे और मुल्क में आईन पाकिस्तान को दोबारा बहाल कर दे, तो इन तीनों शराइत के बाद हम बात करने के लिए भी तैयार और हम बैठने के लिए भी तैयार हैं। थैंक यू सो मच सर।